بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی کلاس فرسٹ ایئر فیڈرل بورڈ، باب اول ہم پڑھ رہے تھے، اور باب اول میں ہم نے توحید کا چیپٹر چل رہا تھا۔ اس میں سے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات کل نصابی کتاب کے مطابق 6 دیے گئے ہیں، اور اس میں سے 3 اثرات ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے تھے، اور اثر نمبر 5، اثر نمبر 6 اور اثر نمبر 4، 5 اور 6 آج ہم پڑھیں گے۔ تو انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کا اثر نمبر 4، استقامت اور بہادری، کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوگی، دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ مومن یہ جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے اور اسی کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو سب پر قدرت حاصل ہے، لہٰذا اسی کے سامنے جھکنا چاہیے اور اسی سے ڈرنا چاہیے۔ اس عقیدے کے ذریعے سے مومن کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے اور وہ استقامت و بہادری کی تصویر بن جاتا ہے، اور کسی بڑے سے بڑے فرعون کا خوف اپنے دل میں نہیں لاتا۔ خواہ بدر و احد کی لڑائی ہو یا حنین و خندق کی، وہ ہر جگہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ترجمہ، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں، کا پیکر بن جاتا ہے۔ ایک انسان جب یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا پروردگار، میرا معبود وہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے، تو یہ عقیدہ اس کے دل و دماغ پر، اس کے جسم پر، اس کے شعور پر، اس کی سمجھ پر ایک اثر کرتا ہے۔ اثر کیا؟ کہ اس کے اندر ایک بہادری پیدا ہو جاتی ہے۔ بہادری کیسے؟ کہ پھر وہ ڈٹ جاتا ہے اور وہ کسی سے گھبراتا نہیں ہے اور وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت مبارکہ جو بھی ہم نے اس میں پڑھی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ صفت جو مومنین کی بیان کی گئی، یہ دراصل انہی مومنین کی صفات بیان کی گئی ہے کہ جو عقیدہ توحید کے پرستار ہوں، کہ جو اللہ کو ایک وحدہ لا شریک لہ ماننے والے ہوں، تو پھر وہ کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، وہ کسی سے خوف نہیں کھاتے، کسی سے ڈرتے نہیں۔ اسی پیراگراف میں ہم نے اس کے 4 نام پڑھے، بدر کی لڑائی ہو، احد کی لڑائی ہو، خندق کی لڑائی ہو یا حنین کی لڑائی ہو۔ آپ جب ان غزوات کے نام دیکھتے ہیں اور آپ جب ان غزوات کو تفصیل سے پڑھتے ہیں، غزوہ بدر ہم نے کلاس 9 میں پڑھا، غزوہ احزاب کو ہم نے، غزوہ خندق جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہم نے کلاس 10 میں پڑھا۔ آپ دونوں میں دیکھیے گا کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کی تعداد سے کئی گنا کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد آپ جانتے ہیں 313 اور کفار کی تعداد 1000 کے قریب، لیکن فتح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا کرتے ہیں۔ غزوہ خندق جو کلاس 10 میں آپ لوگوں نے پڑھا سورہ احزاب میں، اس میں مسلمانوں کی تعداد اور کافروں کی تعداد دونوں کا آپ اندازہ لگائیں تو مسلمانوں کی تعداد کئی گنا ان سے کم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مومنین کو فتح عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب انسان اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانتا ہے تو اس کی زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا۔ تو یہ ہے استقامت اور بہادری۔ اس پیراگراف میں جو لفظ فرعون ذکر ہوا، اس فرعون سے مراد ہر زمانے کا ہر ظالم شخص، اور ایسا ظالم شخص جو اس کے اور اس کے اسلام کے، جو اس کے اور اس کے عقیدے کے درمیان رکاوٹ بننا چاہتا ہو۔ تو ایسا کوئی بھی شخص ہوگا جو اس کے اور اس کے عقائد کے درمیان رکاوٹ بننا چاہتا ہو، تو یہ شخص اس سے ہرگز گھبراتا یا غمزدہ نہیں ہوتا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ عقیدہ توحید کا انسانی زندگی پر اثر نمبر 5، رجائیت اور اطمینان قلب۔ رجائیت اور اطمینان قلب۔ رجائیت کسے کہتے ہیں؟ رجائیت لفظ رجا سے نکلا ہے، اور رجا کا معنی ہوتا ہے امید۔ رجا کا معنی ہوتا ہے امید۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایمان کی تعریف، بعض لوگوں نے ایمان کی تعریف عربی میں کی ہے، الایمان بین الخوف والرجا، ایمان وہ اللہ تعالیٰ سے امید اور خوف کے درمیانی حالت کا نام ہے۔ تو رجا کہنا چاہتا تھا لفظی طور پر کہ رجا کہتے ہیں
امید کو۔ رجائیت کا مطلب امید ہونا۔ رجائیت اور اطمینان قلب، جیسے کہ آپ لفظ سے اس کا معنی سمجھ رہے ہیں، اطمینان کا مطلب مطمئن پرسکون ہونا، اور قلب عربی میں دل کو کہتے ہیں، دل کا پرسکون ہونا۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا مایوس اور نا امید نہیں ہوتا۔ اس جملے کو انڈر لائن کریں بچوں، یہ جملہ لکھا ہوا ہوگا اور نیچے لکھا ہوگا عقیدہ توحید کا اثر ہے، عقیدہ توحید کا اثر ہے۔ تو یہ جو ہم اثرات ہم نے 6 پڑھے، ان میں سے کوئی سے 4 کے نام ہوں گے، آپ نے اس جملے کو دیکھ کر بتانا ہوگا کہ اس کا اثر کس ہیڈنگز، کس عنوان کے تحت آتا ہے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہو گیا، عقیدہ توحید کا ماننے والا مایوس اور نا امید نہیں ہوتا۔ اب یہ پرہیزگاری کے متعلق نہیں ہو سکتا، اب یہ انکسار کے متعلق نہیں ہو سکتا، اب یہ وسعت نظر کے متعلق بھی نہیں ہو سکتا۔ ظاہری بات ہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رجائیت اور اطمینان قلب کے ساتھ ہے۔ تو اس MCQs کو بیٹا نوٹ کر لیں۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا مایوس و نا امید نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آس لگائے، امید لگائے رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اصل میں یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے۔ سورہ قاف 26واں سپارہ، سورہ قاف، سورہ حجرات کے بعد اگلی سورت آتی ہے سورہ قاف۔ تو اس میں اللہ جل شانہ یہ آیت ارشاد فرماتے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہر انسان کو اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اصل میں یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تعالیٰ اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ بڑا رحیم اور کریم ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے، اور اس کا فضل و کرم بے حد و حساب ہے۔ انسان جس قدر دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کے دل کو اتنا ہی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ایک بات جو آپ کو اس لانگ کویسچن کے شروع میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ان میں سے جو یہ الگ الگ اثر ہے، یہ الگ سے شارٹ کویسچن بھی ہے۔ تو یہ والا شارٹ کویسچن ہے رجائیت اور اطمینان قلب، اس کو بیٹا نوٹ کر لیجئے، یہ پاس پیپر میں 2-3 دفعہ آ چکا ہے۔ رجائیت اور اطمینان قلب کا مفہوم بیان کریں، رجائیت اور اطمینان قلب کو کی وضاحت کریں۔ تو رجائیت اور اطمینان قلب کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا۔ رجائیت کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے امید لگائے رہتا ہے، اور اطمینان قلب اس کے متعلق قرآنی آیت بہت مشہور ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سنو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور جو رجائیت ہے اس کے متعلق قرآن کی آیت کون سی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ چھوٹا سا یہ مختصر سا اگر جملہ آپ یاد کرنا چاہیں تو یہ بھی بہتر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ٹھیک، تو رجائیت و اطمینان قلب امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پرہیزگاری، اثر نمبر 6، عقیدہ توحید کا انسانی زندگی پر اثر نمبر 6، پرہیزگاری۔ عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اگر بندہ پوشیدگی میں کوئی جرم کر لے تو ممکن ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائے، مگر اپنے اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا، کیونکہ وہ تو دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ ایمان انسان میں جذبہ پیدا کرتا ہے کہ خلوت و جلوت میں لوگوں کے سامنے ہو یا لوگوں سے چھپ کر ہو، دونوں صورتوں میں کہیں بھی گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور ہمیشہ نیک اعمال بجا لائے۔ آپ لوگ اگر کتاب میں غور سے دیکھیں تو یہ جو ابھی میں نے جملہ پڑھا، اس کو انورٹڈ کاماز کے اندر لکھا گیا ہے۔ یہ ایمان انسان میں جذبہ پیدا کرتا ہے کیا؟ کہ وہ خلوت و جلوت میں کہیں بھی گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور وہ ہمیشہ نیک اعمال بجا لائے۔ اس کو انورٹڈ کاماز کے اندر لکھنے کی ضرورت۔ پرہیزگاری جب آپ تفصیل سے لکھیں گے تو اس جملے کا اس کے اندر لکھنا ضروری ہے۔ وجہ اس سے پچھلا جملہ ہے کہ یہ ایمان انسان میں جذبہ پیدا کرتا ہے۔
جس انسان کا ایمان ہو کہ میرا رب وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اکیلا ہے، اسی پر میں ایمان لاتا ہوں اور اسی ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں، تو اس کا ایمان اس کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہے یا لوگوں سے چھپ کر ہے، دونوں حالتوں میں وہ اللہ کی نافرمانی، گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، کہ دونوں حالتوں میں وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ٹھیک، اور ہمیشہ نیک اعمال بجا لائے، کیونکہ معاشرہ اسی وقت میں ہی صحیح معنوں میں انسانی معاشرہ بن سکتا ہے جب لوگوں کے اعمال درست ہوں۔ توحید پر ایمان عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس جملے کو بیٹا انڈر لائن کر لیں، پاس پیپر کا بہت مشہور MCQs ہے یہ۔ ڈیش پر ایمان ڈیش کی بنیاد فراہم کرتا ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں جب آپ میرے لیکچر سن رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں ڈیش میں جہاں کہتا ہوں وہ فل ان دا بلینکس ہوا کرتی ہے، پاس پیپر کا وہ MCQs ہوا کرتا ہے، کیونکہ توحید پر ایمان عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو جو میں نے ڈیش لگوایا اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا، کیونکہ انسان کے تمام اعمال اس کے ڈیش کے تابع ہوتے ہیں۔ اس جملے کو بھی انڈر لائن کریں، پاس پیپر کا MCQs ہے، انسان کے تمام اعمال اس کے ڈیش کے تابع ہوتے ہیں، دل کے تابع ہوتے ہیں، انسان کے تمام اعمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اس کو بھی پاس پیپر کا MCQs نوٹ کر لیں۔ اگر دل میں ایمان کی روشنی موجود ہو تو عمل صالح ہوگا۔ یہاں سے آگے نجات و فلاح کے لیے جو پورا پیراگراف ہے اس کو بیٹا آپ انورٹڈ کامس کے اندر لکھ لیں، یہ اصل میں ایک شارٹ کویسچن کا جواب ہے، ایک MCQs بھی ہے اور شارٹ کویسچن کا جواب بھی ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا تعلق اور ایمان عمل صالح کا کتنا ضروری ہے، ایمان اور عمل صالح کا تعلق کیا ہے اور ایمان اور عمل صالح کتنا ضروری ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کتنا ضروری ہے، یہ اس شارٹ کویسچن کا جواب ہے، اور اس کے متعلق پاس پیپر کا MCQs آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نجات اور فلاح کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کو انڈر لائن کر لیں بیٹا، شارٹ کویسچن اور MCQs دونوں آپ کو بتاتا ہوں، نوٹ کر لیا۔ نجات اور فلاح کے لیے شارٹ کویسچن سنیں، نجات اور فلاح کے لیے کن دو امور کا ہونا ضروری ہے، یہ شارٹ کویسچن ہے، نجات اور فلاح کے لیے کن دو امور کا ہونا ضروری ہے، یا کن امور کا ہونا ضروری ہے، تو آپ نے اس میں ایمان اور عمل صالح دونوں بتانے ہیں، یہ شارٹ کویسچن ہے، اور دلیل کے طور پر آپ نے سورۃ العصر کی آیت بتانی ہے۔ سورۃ العصر بہت مشہور اور بہت چھوٹی سورت ہے، آپ سب کو آتی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورۃ العصر آپ کو آتی ہے، تو اس میں شروع ایمان کا ذکر ہوا اور عمل صالح کا ذکر ہوا۔ تو نجات اور فلاح کے لیے کن دو امور کا ہونا ضروری ہے، ایمان اور عمل صالح، عمل صالح نیک عمل۔ اسی لیے قرآن مجید میں جا بجا مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، تو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے۔ تو جس طرح کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کی پہچان ڈیش سے ہوتی ہے۔ پاس پیپر MCQs نوٹ کریں بیٹا، ایمان کی پہچان ڈیش سے ہوتی ہے، کس سے؟ عمل صالح سے، نیک عمل سے۔ ایمان کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ نوٹ کریں بیٹا، ایمان کی پہچان عمل صالح سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے اعمال اچھے نہیں، تو یہی سمجھا جائے گا کہ ایمان نے اس کے دل کی گہرائیوں میں پوری طرح جگہ نہیں بنائی۔ غرض ہے کہ عقیدہ توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیک اعمال بجا لائے جائیں اور برے اعمال سے بچا جائے۔ تو آج ہم نے پرہیزگاری کو بھی مکمل کر لیا۔ پرہیزگاری کے متعلق آپ نے کیا پڑھا؟ پہلی بات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کو پرہیزگاری کہتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح، گناہوں سے بچنا، یہ بات دل میں گھر کر جائے، یہ بات دل میں موجزن ہو جائے، یہ بات دل میں جگہ بنا لے کہ چاہے میں لوگوں کے سامنے ہوں یا لوگوں سے چھپ کر ہوں، ہر وقت مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا جب یہ احساس پیدا ہوگا تو انسان سے گناہ اور انسان سے خطا، انسان سے غلطی نہیں ہوگی۔ تو امید ہے انشاءاللہ آج کے سبق میں آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے یاد ہو گیا ہوگا۔ یہاں تک ہم نے توحید کے متعلق جو توحید کے اثرات تھے وہ مکمل کر لیے، اور اس کے بعد جو ہم نے چیپٹر کے شروع میں پڑھا تھا کہ بنیادی ارکان، اس میں سے جو اگلا رکن ہے رسالت، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔